أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ آیت مقدسہ کی جو تلاوت کی گئی ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور گزشتہ تفسیر میں ہم نے جو سورۃ پاک کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر کی تھی وہ سورۃ النساء کے نام سے تھی۔ ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہو سکتی، ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں پر جس گھر کے اندر بیوی کا انتظام ہو، جس گھر کے اندر عورتیں ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، تو وہاں پر دسترخوان کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ پہلے مستورات کا ذکر تھا سورۃ النساء کا، اس لیے اس کے بعد آیا مائدہ کا ذکر، اور مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان کے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے۔ یہ مائدہ جو ہے یہ حمزہ سے ہے، یہ عین سے نہیں ہے۔ اگر عین سے پڑھیں گے معاہدہ تو اس کے معنی آتے ہیں وعدے کے، اور مائدہ بولیں گے تو اس کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں۔ اب پورے سورت کافی بڑی سورت ہے یہ، اس سورت کے اندر ایک دسترخوان کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس جز کو اٹھا دیا گیا دسترخوان کے، اور پوری سورت کا نام وہ رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے، ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہے، کاراگیر بھی ہے، اس کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، اور ان تمام صلاحیتوں میں سے جو ایک بڑی صفت ہے جس کے اندر وہ کام کے اندر مشہور و معروف ہے، اس کا نام وہ رکھ دیا جاتا۔ جیسے حاتم طائی، اب سنیں نا حاتم طائی کا قصہ کہ بڑے مشہور و معروف تھے، حالانکہ ان کے اندر صرف سخاوت تھی، کیا سخاوت کے علاوہ بھی اور بھی ان کے اندر خصوصیات تھی، رحم کرنا اور غریبوں کا ساتھ دینا، ان کے ہمدردیوں میں کام آنا، مصیبتوں میں جو بھی ان کے اندر صفات تھی ہوں گی، مگر جو سب سے زیادہ ممتاز صفت تھی اور جو سب سے اچھی تھی ان کے اندر وہ کیا تھی؟ سخاوت کرنا، پیسہ لٹانا، مال جائیداد لٹانا، کسی کے اوپر بھی ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بہت چیزیں بیان کی جائیں گی ہمارے سامنے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کا جو عنوان ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں، کاروبار آگے بڑھتا، اور کاروبار کے اندر جو اعتماد کیا جاتا وعدے کی وجہ سے کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ ہم کو مال ڈال دیجیے صاحب، ہاں آپ کو 2 دن کے اندر پیسے پیمنٹ کر دیں گے، یہ وعدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، آپ ہم کو سامان ڈال دو، ہم آپ کو دے دیں گے پیسے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں، اور وعدے ہی کی وجہ سے اکثر کاروبار ہمارے چلتے، وعدے ہی کی وجہ سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، وعدے کی وجہ سے شادی کرے تو شادی کے اندر عہد دیا جاتا کہ اس کا نفس کی تم عزت کرو گے، اکرام کرو گے، اس کے رہنے کا، سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام پورا کرو گے۔ وعدہ ہے نا یہ بھی ایک قسم کا، میں نے اس کے نفس کو اتنے ہر میں قبول کیا، یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ کاروبار میں وعدہ، ہر چیز میں آپ کو تقریباً ہمارے ساتھ جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں وہ وعدے ہی کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ تو ہوا تھا یہ کہ سورت کے اندر سورہ مائدہ اس کا نام رکھا یوں گیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اللہ کے
پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انوکھے انداز سے اور اپنی قدرت سے اپنی شان سے پیدا کیا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں والدہ کے اور بغیر والد کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان کے جو امتی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں صحابہ کہیں گے، پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے دسترخوان اتارے۔ کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے کیوں زبان استعمال کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں تو آسمان اور زمینوں کے خزانے ہیں، تو ایک دسترخوان کی انی منی چینی کی کیا بات ہے اس کے لیے؟ اس حقیر فقیر دسترخوان کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر قادر ہے۔ تو وہ ان کی فرمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کو نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے تمام پوری سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی احکامات ہم کو ملیں گے، حج کے تعلق سے ہو جائے، اور اسی طریقے سے کاروبار کے اندر کس طریقے سے کرنا ہے کیا ہے وہ ملیں گے، اور اسی طریقے سے جانور کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور کون سے جانور کو کھانا چاہیے اور کون سے جانور کو نہیں کھانا چاہیے، وہ دیگر احکامات اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ جب بھی تمہارا کسی سے وعدہ ہو جائے، چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے ہو، ابھی وعدے جس سے بھی ہو، اب جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم دنیا کے اندر جا رہے ہو تو کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان یہ کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے اور ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد دنیا کے رنگینوں میں لگنے کے بعد انسان کو باپ کو بھول جاتا، دنیا کے رنگین میں لگے تو بوڑھے ماں باپ اس کے اوپر بہت نظر آتے، جب اچھے دوست مل جاتے تو پرانے بھائیاں ہیں تو بھول جاتا آدمی۔ یہ الگ بات ہے کیونکہ یہ ماحول کا اثر ہے، کیونکہ ماحول ویسا نہیں ہونے کی وجہ سے انسان اپنی خاندانی رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا۔ اگر کہیں اچھا رشتہ ہوگا تگڑا تو والدین بہت نظر آتے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے بعض ایک آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھ سے وعدہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے کہا تیری عقل کا کیا اعتبار ہے، تو کل کھایا تو آج بھول جاتا۔ اب جیسے ہم نے اب صبح میں کیا کھایا ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ تو ہماری عقلوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اور جو لوگوں کے حافظ مضبوط تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً کا قول ہے مجھے معلوم ہے میرے سامنے کون آدمی بیٹھا ہوا تھا عالم ارواح میں، اگر میں دیکھ لوں گا اپنے سامنے والے آدمی کو تو میں پہچان لوں گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حافظ عطا فرمایا تھا۔ اب آج کل کے ہمارے حافظوں کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے پاس موبائلوں کا زمانہ ہے، ریکارڈ کا زمانہ ہے، ہر چیز کی سہولیات کا زمانہ ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس کا اعتبار نہیں ہو۔ وہی ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے پیارے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہے۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خیانت کرے۔ نمبر 3 امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ گاڑی خود استعمال کو لیے اور بھائی کو بھی دے رہے چلانے کے لیے، گھر استعمال خود کے واسطے لیے، 2 بندوں کے واسطے لیے، پورے گھر کو اندر شامل کر دے رہے۔ جو بھی ہو، جو آپ نے ان کو امانت چیز لے کر آئے ہیں، جس کی ہم نے امانت لے کر آئے ہیں اسی کو استعمال کرنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی استعمال نہ کرے ہو، ورنہ منافق کیا لوں۔ اسی طریقے سے بات پر جھوٹ بولنا، مثال کا تو گاڑی بتائیے ابھی 5 منٹ میں آؤں، اب 5 منٹ 1 گھنٹے کے بعد ہو رہے، یا اور دیگر مسئلے ہیں۔ اسی طریقے سے وعدہ کرنا میں آپ کا کام کر دوں گا، یا آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو فلاں دن میں پیمنٹ کر دوں گا، ہاں اگر نہیں ہوئی مجبوری الگ بات ہے، مجبوری میں، مگر جان بوجھ کے لیٹ کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اور عام طور سے انسان کے اندر خطا ہوتی، سو ہوتی، کبھی پیسے آتے کبھی نہیں آتے، یہ مجبوریاں الگ ہے، یہ مجبوری کی چیز اس کے اندر نہیں پکڑی جائیں گی، البتہ مجبوری نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ وہی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وعدے کو جو بھی کرو آپ تو اس کے اندر آپ کو پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ وعدہ وہ تمہارا کافر کے ساتھ ہو، غیر مسلم کے ساتھ ہو، کس کے بھی ساتھ ہو۔ ایک اللہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی ہے کہ ان کا ایک کافر قوم سے معاہدہ تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر فلاں 1 تاریخ تک، 1 جنوری تک ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جنوری مثال کا بمبئی جانا ہے، بمبئی تک دور سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 29 ہے نا، 29 تاریخ سے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے، اور یہ سوچا کہ میں بمبئی کو کب پہنچوں گا؟ 1 تاریخ کو پہنچوں گا، اور ان کا معاہدہ جو تھا، ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، ایک پیچھے سے صحابی آئے، فرمایا کہ امانت میں خیانت مت کرو، فرمایا کہ وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب تمہارا معاہدہ ہے کہ 1 تاریخ تک جنگ بندی ہے، جنگ نہیں کی جائیں گی، تو تم 1 تاریخ کو لکھ لو وہاں سے، تم کب نکل رہے؟ 29 کو۔ فرمایا نہیں، وعدہ جب کا ہے وعدہ کی نبھانا، وعدے کو پورا کرنا
بہت ضروری ہے، اگرچہ کہ تمہارا مخالف ہو، تمہارا دشمن ہو، اگرچہ کہ تمہارا کوئی بھی آدمی، وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اپنے وعدے کو تم پورا کرو۔ پھر بعد میں ہے کہ تمہارے لیے کون سے جانور حلال ہے، جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہیں، اس کی پوری تفصیل، 8 قسم کے جانور آگے آئیں گے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، یہ پوری تفصیل آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے حلال ٹھہرا دیا ہے۔ جو پالتو جانور ہے اور جو چیر پھاڑ کر کھانے والے نہیں ہیں، جیسے پالتو جانور میں ہمارے یہ ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر حج کے زمانے میں تم جا رہے ہو تو حج کے اندر تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ جو محرم ہوتا ہے، احرام باندھا ہوا رہتا ہے، اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں۔ اب شکار میں حالانکہ اس کے اندر ہرن جو جانور ہے وہ بھی کیا ہے، ایک حلال جانور ہے۔ تو اگر مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی ہے مگر ہرن ایک ایسا جانور ہے جو کہ چوپایا بھی ہے، 4 پیر والا بھی ہے، اور پالتو تو نہیں ہے، مانوس نہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا۔ اسی طریقے سے نیل گائے، وہ بھی انسانوں کو دیکھ کر بھاگتی۔ یہ دونوں بھی جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے جانوروں کا تمہارے لیے شکار کرنا احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ کے اندر جائز نہیں۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہا ہے اور محرم بھی ہے، تو اس کے باوجود اگر اونٹ ذبح کر رہا، گائے ذبح کر رہا، بیل ذبح کر رہا، بکرا ذبح کر رہا، بکری ذبح کر رہا، مرغا ذبح کر رہا، تو اس کے لیے بکرا، بکری، مرغا، مرغی ذبح کرنا جائز ہے۔ مگر جو جانور مانوس نہیں، ہم سے، ہمارے ساتھ رہتے نہیں، ہمارے گھروں میں رہتے نہیں، تو ہرن ہو جائے، نیل گائے ہو جائے، یہ عام طور سے انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے، تو ان کا شکار کرنا، ان کو ذبح کرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی محرم ان گائے کو، اس کو نیل گائے کو اور اسی طریقے سے ہرن کو اگر ذبح کریں گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور کیا ہوگا، حلال نہیں ہوں گا، بلکہ وہ حرام ہو جائیں گا۔ حالانکہ فی نفسی جانور حلال ہے، کھا بھی سکتے، مگر محرم کے لیے ان کا شکار کرنا جائز نہیں، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ ربک، اللہ کی مقدس ذات ہے، وہ جیسے چاہتا ہے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے مفید نہیں، وہی فرمان اللہ تعالیٰ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ہم کو احکامات عطا فرماتا ہے۔ پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تمہارے لیے بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ حج کرنے والوں کے لیے اونٹ ہے جس کو ہم ہدی کہتے ہیں، ہدی کا جانور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نشانیاں مسجد ہے، اللہ کی نشانیاں قرآن ہے، اللہ کی نشانیاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں جو بڑے بڑے چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان تمام شاعر کا ادب و احترام کرنا ہے۔ صفا ہے، مروہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ادب و احترام کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو، قرآن پاک کی بے حرمتی مت کرو، مساجد کی بے حرمتی مت کرو، مدارس کی بے حرمتی مت کرو، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی مت کرو، صفا مروہ کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہماری نشانیاں ہیں اس کی بے حرمت۔ اسی طریقے سے جو 4 مہینے ہیں، خاص طور سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ کون سے 4 مہینے؟ رجب، ذی قعدہ، محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے تھے جس کو با احترام، قابل تعظیم بنایا تھا، اور یہ اتنے بابرکت مہینے تھے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اتنے بابرکت تھے کہ کفار مکہ، حالانکہ ہر طرح کی گندگی ان کے اندر تھی، ظلم، زیادتی، تمام چیزیں تھی، اس کے باوجود اگر 4 مہینے آ جاتے تو نہ کسی کا جانور ہڑپ کرتے، نہ چوری کرتے، نہ ہی ڈکیٹی کرتے، نہ ہی کسی کو ستاتے، اپنا اگر دشمن بھی آ گیا ان کے سامنے تو اس کا بھی ادب و احترام کرتے تھے کفار مکہ۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اسی طریقے سے ہمارے شاعر مسجد کا بھی احترام کرو، اور 4 مہینوں کا خاص طور سے ادب و احترام کرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہدی ہے، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو جانور کعبۃ اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہدی والا جانور ہے اس کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس قربانی کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں اور اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اس کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اور اسی طریقے سے والقلائد، قلائد اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے اندر پہلے زمانے میں چپل وغیرہ یا چمڑا وغیرہ یا ایسی کوئی نشانی وہ ڈالتے تھے وہ لوگ، یعنی مثال کے بمبئی سے نکلنا ہے، ان کو جانا ہے مکہ مکرمہ، یا پروانی سے کو مکہ مکرمہ جانا تھا اس زمانے میں جو بھی ہے، تو وہ لوگ ہے تو جانور کے گلے میں ایک رسی یا چپل یا جو بھی نشانی ہوتی ہے اس زمانے کی وہ ڈال دیتے تھے،
تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھی اللہ کے گھر کا جانور ہے، اس کو مت چھوڑو۔ اس کے علاوہ جو جانور تھے تو چھیڑتے تھے ہوں گے، مگر یہ فرماتے کہ اس کو مت چھوڑو، یہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، اس لیے اس کا ادب و احترام فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اس لیے تم اس قلائد جو جانور ہے اس کا بھی ادب و احترام کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی مکہ مکرمہ کو جا رہا ہے، جس کا ارادہ ہے، جو پیدل چل کے جا رہا ہے، کہیں سے بھی، کوفہ سے ہو، بصرہ سے ہو، مدینہ سے ہو، ایسے آدمی کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اللہ کے گھر کو جا رہا ہے تو اس کو آپ ستائیے مت، اس کو پریشان مت کیجیے، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو لوگ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، جو آدمی کاروبار کے لیے بھی جا رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، یعنی مثال کے طور پر جو حاجی آئیں گے ان کو میں سامان فروخت کروں گا یا کھجور فروخت کروں گا، یا وہاں پر جو اشیاء لگتی ہے، چپل ہو جائے یا جو دیگر اشیاء گرم اوڑھنے کے، بچھانے کے جو بھی لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے بھی کہ وہاں پر بھی جانے کے بعد ان تمام چیزوں کا آپ کو ادب و احترام کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم حج کو نہیں جا رہے تو اس کا ادب و احترام مت کرو، بلکہ ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو احکامات پیچھے عطا فرمائے کہ کعبۃ اللہ کا ادب کرنا ہے، وہاں کے جانوروں کا ادب کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہاں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ہم نے تم کو شکار سے منع کیا تھا، کون سا شکار منع تھا؟ ہرن اور نیل گائے، یہ دو چیز تو منع تھی۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تم احرام کو اتار دو تو احرام کے اتارنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جانور حلال ہے، اب تم چاہے تو کھائے رہے، چاہے تو کھا سکتے، اسی طریقے ہرن کو بھی کھا سکتے اور نیل گائے کو بھی، تم وہی فرما رہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، حلال یعنی احرام کو اتار دو تو تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ اب ایک آیت کریمہ ہے جس کا شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں گا اور کعبے کا عمرہ کروں گا۔ اس نیت سے، اس ارادے سے آپ نکلے ہیں، اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فساد کا ہے، نہ ہی کوئی جھگڑے کا ہے، نہ ہی کوئی اور کوئی مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کی جو تلواریں تھیں اپنے میں نیاموں میں تھی، اکثر صحابہ کرام تلواریں وغیرہ بھی کچھ بھی نہ لائے، اور تلوار ان کا ایک کلچر تھا، ان کی تہذیب تھی، وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ ہتھیار وغیرہ۔ تو وہ ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور جیسے ہی آپ نے ایک جگہ پر نکلے حدیبیہ مقام پر، وہاں پر کفار مکہ آ گئے، فرمایا کہ آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، حالانکہ آپ لوگ تو وہ ہے کہ کعبے کے متولی ہے، کعبے کے آپ نگران ہیں، آپ کے لیے بات ضروری ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور سب کا حق ہے اس کے اندر، سب کو آن دینا چاہیے، آپ اکرام کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں، آپ نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمیں جانے دیجیے۔ مگر البتہ ان لوگوں نے حد درمی کی، اپنی بات کو نہیں مانے اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں دی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے بڑا، اس کے اندر کیا مصلحت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے بہترین۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام اتنے غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آ گئے، اس کے بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑی گھڑی اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اسلام حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بر نبی حق ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں نبی برحق ہوں، اسلام سچا مذہب ہے۔ پھر کیوں جھک رہے ہم، کیوں جھک رہے ان کے سامنے؟ بس ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عمر بس اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کا یہی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ پھر اسی کی برکت سے اسلام کے دروازے کھلے، اسی کی وجہ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آج سے ہمارا جنگ بندی رہیں گی، اور آپ 33 سال کے بعد، 1 سال کے بعد حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارا بندہ تمہارے پاس ہے تم واپس کریں گے، تمہارا بندہ ہمارے پاس ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اتنے سال تک ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوں گی۔ اسی کی برکت سے ادھر کے لوگ ادھر آئے، ادھر کے لوگ ادھر گئے، ادھر کے لوگ ادھر آئے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دیا، اور آگے چل کے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، یہی صلح حدیبیہ کی وجہ سے۔ بعد میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئندہ سال اجازت مل گئی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال حج کا ارادہ کیا، عمرے کا ارادہ کیا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو صحابہ کرام، تمہارے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ہم کو آئندہ سال، گزشتہ سال انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اس لیے اپنے درمیان میں یہ بات ہوں گی تو ان کے اوپر ظلم مت کرو، اگرچہ کہ تمہارے دشمن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دشمن ہونے کے باوجود ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کو قتل مت کرو، ان کو سزا مت دو۔ ہاں جو تم کو تکلیف دی وہ الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دشمن ہونے کے ناطے تم ان کو زیادہ مت مارو۔ اور یہی ہمارے مسلمانوں کا معیار ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ آج بھی اس کی زندگی اور جاوید مثال فلسطین کے مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل پورا حملہ کر رہا ہے، ان لوگوں پر حملہ کر رہا ہے جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہے، حالانکہ جنگ کے اصول دنیاوی اعتبار سے بھی اور ہمارے اسلام کے اعتبار سے بھی تو اعلیٰ ہے، مگر حالانکہ جو لوگ دنیا کے پجاری ہے
ان لوگوں نے خود یہ اصول بنایا ہے کہ جو لوگ جنگ کے اندر شریک نہیں ہیں، جیسے مثال کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ہسپتال ہے، دواخانے والے ہیں، جو نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. یہ دنیا کا قانون ہے. اس کے باوجود کہاں پر حملہ کر رہے ہو؟ ابھی دواخانے کے اوپر حملہ کیا تو اس نے خود ہی چینل میں اس نے یہ کہا کہ جو دواخانہ لوگوں کی شفا کے لیے تھا وہ کیا بن گیا؟ قبرستان بن گیا. حالانکہ فلسطین کا سب سے بڑا دواخانہ تھا سرکاری اعتبار سے. تو وہاں پر یہ آج بھی جو اسلامی اعتبار سے جہاد کر رہے ہیں، جو اسلامی اعتبار سے اپنے قانون کے اعتبار سے کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی اسرائیل کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا، بلکہ جن سے ہماری دشمنی ہے، جو میدان میں آیا ہوا ہے، انہی سے لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. مگر وہ جاہل قوم ہے، ہر درم قوم ہے، وہ نا معصوم بچوں کو، عورتوں کے اوپر، ان کے اوپر ظلم کر رہی. حالانکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، اگر کوئی گرجا گھر ہے، اگر کوئی پنڈت ہے، اگر کوئی عیسائی ہے، اگر کوئی یہودی ہے، اس کو بھی مارنے سے منع کیا گیا اسلام میں. بچوں کو تو مارنا ہی نہیں ہے، نہ ہی عورتوں کو مارنا ہے، نہ ہی بوڑھوں کو مارنا ہے، پجاریوں کو بھی نہیں مارنا ہے. پجاریوں کو بھی ادب ہے، ان کے نہ معبد خانے کو توڑنا ہے نہ کرنا ہے. یہ اسلامی آداب ہے، اسلامی احکامات ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. پھر بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو صحابہ کرام، دشمن کے توق میں مت لگو، دشمن کو نقصان پہنچانے مت لگو. البتہ اگر تم نیکی کے کام کرو گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گا. اگر نیکی کے جو کام ہے، بھائی بھائی کی مدد کرو، شادی کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، ولیمے کا معاملہ ہے، مسجد کو بنانے کا مسئلہ ہے، یا دیگر خاندان کے اعتبار سے کوئی اگر ہمارا بھائی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے، حج کو جانا چاہ رہا ہے، اس کے اندر تم ان کی مدد کرو. اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے، کوئی فرما اللہ تعالیٰ اگر تم نیکی کے کام کرو گے، جو وہ نیکی کریں گا اسی کے برابر تم کو ثواب ملے گا. جیسے ہماری ماں بہنیں ہمارے گھر کے مستورات، ہماری بیوی، ہماری والدہ ہمارے لیے کپڑے دھونے کا انتظام کرتے ہیں، انہی کی برکت سے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر وہ کپڑے دھو کر نہیں دیں گے تو میں اور آپ نماز پڑھ سکتے کیا؟ 10 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے کیا؟ نہیں. تو اسی وجہ سے ان کو جو کپڑے دھو کر دے رہے ہیں، ہمارے واسطے خدمت کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، جتنی ہمارے واسطے مشقتیں جھیل رہے ہیں، وہ بھی ہمارے برابر کے ثواب میں کیا ہے؟ شریک ہے. کیوں؟ کپڑے دھونے کی وجہ سے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گناہ کے کام میں تعاون مت کرو. رسم ہو رہا ہے، چلا ہو رہی ہیں، چھٹی ہو رہی ہیں، اب بلا وجہ کے ان کے اوپر تم پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی گناہ کی چیز ہے یا گناہ کے بارے میں ہے، ان تمام چیزوں کے اندر مجھ کو اور آپ کو تعاون نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے نیٹ ہے، آج کے زمانے میں وائی فائی ہو رہا، اسی طریقے سے ہاسپورٹ ہوتا، اسی طریقے سے جو جتنی بھی چیزیں ہوتی، اگر سامنے والا فلم ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے یا فلم کا استعمال کر رہا ہے یا کامیڈی کا استعمال کر رہا ہے یا دیگر ایسی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے جو گناہ کے قبیل سے ہے، تو اس لیے اس کو نیٹ دینا، اس کو اپنا ہے تو ہاسپورٹ چھوڑنا، یہ تمام چیزیں گناہ کے اندر شریک ہوئی. وہی فرما رہا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جس طرح گناہ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، فلم کو ڈاؤن لوڈ کرنا گناہ ہے، دیکھنا گناہ ہے، اسی طریقے سے اگر ہاسپورٹ چھوڑ کر آپ اس کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ بھی گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے. وہی فرما رہا اللہ تعالیٰ ان اللہ شدید العقاب. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وہی ذکر فرما رہے کہ جو جانور ہم نے تو حلال جانور آپ کو گنا دیے، اب جو حرام جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حرام جانور کون سے ہیں. حرام چیزیں، حرام جانور میں مردار جانور حرام ہے. جیسے مرغی مر گئی، اس کو اگر کاٹ کے کوئی کھا رہا ہے تو یہ حرام ہے. بھینس وغیرہ مر گئی، اس کو کوئی کاٹ کے کھا رہا ہے تو حرام ہے. اسی طریقے سے جمع ہوا خون، جو خون رہتا اس کو چاٹنا، خون کو لینا، اسی طریقے سے دانتوں میں وغیرہ جو خون نکلتا ہے اس کو پینا، وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ خون بھی تمہارے لیے حرام ہے. اسی وجہ سے خون اگر ہمارے کپڑوں پہ لگتا ہے، 1 روپے سے کم مقدار ہے تو دھو دینا چاہیے. اگر نہیں بھی دھویا کسی انسان نے تو نماز تو ہو جائیں گی، البتہ ناپسندیدہ عمل ہے، دھو دینا چاہیے. وہی فرما رہا اللہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خنزیر کے جانور کو، خنزیر کے گوشت کو بھی حرام کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے جانور، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. عام طور سے ہمارے لیے خنزیر کا گوشت تو حرام شمار کیا جاتا ہے، مگر جو غیر اللہ کے نام سے، حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، حضرت اجمیری کے نام سے، حضرت سید تراب الحق صاحب کے نام سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جس کو ہم نیاز کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے جانوروں کو ہم حرام شمار نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نے کتے کو پکڑ کے لایا یا خنزیر کو پکڑ کے لایا اور اس نے کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹا، تو وہ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بکرا کاٹ رہا ہے کسی کے واسطے غیر اللہ کے نام پر، ان کے نام کی نیاز کر رہا ہے، ان کے نام کے نظر چڑھا رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو ہمارے لیے حلال ہوگا کیا ہو؟
نہیں ہوں گا. نہ ہی وہاں کے پیر کھانا حلال ہے، نہ ہی وہاں کی منڈی کھانا حلال ہے، نہ ہی وہاں کے دیگر گوشت کھانا حرام ہے، نہ کہ بنگا اور روٹی جتنی بھی چیزیں ان کے نام سے بنتی ہے کٹتی ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں. وہی بات کو اللہ تعالیٰ فرماما احل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی نیتوں پر غیر اللہ کے مقصد کے واسطے ان کو خوش کرنے کے واسطے کاٹا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے بلکہ ہم ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ثواب پہنچانا یقیناً اچھی بات ہے. تو ثواب پہنچانے کے لیے صرف ایک شخصیت ہے، عبد القادر جیلانی. ثواب پہنچانا ہے ہمارے والدین نے، ثواب پہنچانا ہے تو ہم خود حقدار ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے گناہ، ہمارے لیے نیکیاں کم ہے. عبد القادر جیلانی کی برکت سے تو کروڑوں لوگ بخشے جا سکتے ہیں. ان کو اللہ کے اتنے نیک بڑے ولی تھے، اتنے پیارے ولی تھے کہ ان کی برکت سے کروڑوں لوگ بخشے جا سکتے ہیں. ضرورت تو ہم کو ہے، فقیروں کو. ہم کو چاہیے کہ ان بکروں کا ثواب اپنے لیے رکھے. اللہ تیری محبت میں آزاد کر رہا ہوں اپنے واسطے، اور یہ ثواب میرے لیے رہے گا، اور میں آزاد کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، اس کا ثواب پورا کا پورا میری امی کو ملنا، میرے ابو کو ملنا. عبد القادر جیلانی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں. یقیناً ہم صبح کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانا ہے، پہنچانا بھی چاہیے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس سے زیادہ حقدار تو ہم گناہگار ہیں، ہمارے والدین ہیں. وہ تو بہت بڑے نیک ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی کی بخشش کریں گا. وہی فرما رہے کہ وما اہل لغیر اللہ، اور جب ان کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو غریبوں کو کھلاؤ. امیروں کیوں کھلا رہے پھر ہم؟ پھر ان کے نام کی ذبح کریں ہم نے 11ویں وغیرہ، پھر غریبوں کو کھلانا چاہیے نا. اس کا پورا خاندان کھا رہا کہ ہمارا امیر بھی کھا رہا ہے. فرما رہے وما اہل لغیر اللہ. اسی طریقے سے جو جانور چھت پہ سے گرا یا باڈی سے گرا یا کہیں سے بھی گرا، باڈی میں گر کے مر گیا، وہ جانور بھی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقے سے کسی جانور نے رسی بنی ہوئی تھی اور پھانسی بڑھ گئی، پھانسی بڑھنے کی وجہ سے مر گیا ہو تو وہ بھی جانور حرام ہے. اسی طریقے سے کسی جانور کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک والے نے دھڑک دے دیا اور ایسا زخم لگ گیا، وہ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے زخم جانور کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو وہ جانور بھی کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے جو جانور لڑ رہے تھے، لڑنے کی وجہ سے جانور نے اس کو سینگ مارا، سینگ کے مارنے کی وجہ سے بہت زیادہ غیر زخم لگ گیا، وہ جانور بھی مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ چاند جانور جو باڈی میں کود کر یا کہیں سے اوپر سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جو ہے تو مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جو ہے تو سینگ کی وجہ سے مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جو زخم کی وجہ سے مر گیا وہ بھی حرام ہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر. اور بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو چو پائے کھا لے، مثال کے شیر کھا لیا وغیرہ کھا لیا، کتوں نے کھا لیا کسی جانور کو، اس لیے وہ بھی جانور حرام ہے. ہاں کسی شیر نے ایک بکری کو کھایا یا کتے نے کھایا، اسی طریقے سے اگر وہ کتا، وہ بکری یا وہ بھینس ہمارے جانے سے پہلے کچھ اس کی سانسیں چل رہی تھی، ہم نے اس کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، تو کیا ہے پھر ہمارے لیے وہ کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی. ہاں البتہ جو جہاں پر اس کے دانت وغیرہ کے نشانات ہیں اس کو الگ کر دینا چاہیے. وہی بات فرما رہے اللہ تعالیٰ جو جانور نے تمہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے جانور، اسی طرح جو بدھ کے مندروں کے نام پر یا پادریوں کے نام پر یا ہے تو اس کو ہے تو خوش کرنے کے بعد چھوڑا جاتا ہے. وہی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اور یہ پرانے زمانے کی ایک بات ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ جو کعبۃ اللہ کی کعبۃ اللہ کے پاس کچھ تیر رکھے ہوئے تھے. غالباً تفسیر کے اندر ہے ذخیرۃ الجنان کے 10 تفسیر تھی، اور بعض تفسیر میں 3 تیریں تھی. تو وہ لوگ جاتے تھے، مثال کے طور پر ایک جانور لا لیے آپ نے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 آدمی مل کر ایک جانور لے کر آتے تھے. 10 کی مثال کے طور پر 1000 روپے ایک جانور اٹھا کے لا لیے. وہ لانے کے بعد وہ جاتے تھے، پھر تیر قرآن اندازی نکالتے تھے، نام ڈالتے سب کے، جس کا نام کا تیر لکھ لیں گا وہ اس کا جانور ہو جائے گا، اور باقی کے 9 بھاگ جاؤ یہاں سے. اس طریقے سے وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر جانور تو لا لیے، ذبح کر دیے، ذبح کرنے کے بعد حصے کو تقسیم کرتے تھے. مثال کے 2 حصہ 3 حصہ 5 حصے، جس کا نام کا 5 لکھ لیں گا 5 حصے، 2 جس کا نام کا 2 لکھ لیں گا 2، جس کا نام کا 1 لکھ لیں گا وہ 1، اور باقی کے وہ گھر کو چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اور اسی طریقے سے جو تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرتے ہیں جانور کو، اللہ نے فرمایا وہ بھی جانور حرام ہے. ذالکم فسق. یہ تمام کے تمام جانور جو ہے، یہ تمام کے تمام وہ کام ہے جو گناہ کے قبیل سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ فرمایا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا ہے. اب کفار مکہ اور مشرکین اب مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو عزت دے دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اتنے لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کفار مکہ اور مشرکین تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، اس لیے اب تم کافروں سے مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ تم صرف اللہ سے. وہی فرما رہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے، شان نزول ہے اس کا، جو بہت پیاری آیت ہے، اور قرآن مقدس کی آخری آیتوں میں سے یہ آخری آیت ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل ٹھہرا دیا. اب ہمارے دین کے اندر نہ کمی ہوں گی نہ زیادتی ہوں گی. اب ہمارے دینوں کے اندر کوئی اب یہ آدمی کہیں گا, ہم مثال کے طور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تفسیر ہو رہی ہے, یہ تفسیر میں جو بیٹھیں گا اس کو ثواب ملے گا, اس کے علاوہ جو تفسیر میں بیٹھیں گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس میں تفسیر میں آپ ہر آدمی کے لیے بیٹھنا فرض ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. بھائی تفسیر پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, چاہے یہاں سمجھو, چاہے موبائل سے سمجھو, چاہے دوسری مسجد میں جا کے سمجھو, یہ ہر بندے کے اوپر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہماری تفسیر میں بیٹھو, جو نہیں بیٹھ رہا مثال کے طور پر فلاں صاحب نہیں بیٹھے, میں نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کیوں نہیں بیٹھے آپ, تو یہ گناہ ہے. شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ یہ مسجد میں بیٹھنا آپ کے لیے ضروری ہے اور فلاں کے درس کو بیٹھنا سننا ضروری ہے. ہاں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, وہ کہیں پہ بھی سمجھو آپ. تو اسی طریقے سے ہمارا دین مکمل ہو گیا. ہمارے دین میں کوئی چیز آ بھی نہیں سکتی اور کوئی چیز نکل بھی نہیں سکتی, کوئی آ بھی نہیں سکتی اور کوئی نکل بھی نہیں سکتی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو چیز کو ہم نے 10واں ٹھہرا دیا, 30واں ٹھہرا دیا, 40واں ٹھہرا دیا, یہ ہمارے اسلام میں زیادتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے 11ویں کو ہم جو بدعات کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں عیسیٰ علیہ ثواب کو مطلق ٹھہرا دیا. 11ویں کرو, 12ویں کرو, 13ویں کرو, 14ویں کرو, 20ویں کرو, 30ویں کرو, کسی بھی دن تم صدقہ کر سکتے ہو, بیل کو ذبح کر کے صدقے کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچا سکتے ہیں. کسی مہینے کو آپ متعین مت کیجیے. اور نہیں, ہمارے پاس وہ مہینہ متعین ہے, وہ دن بھی متعین ہے, وہ گھنٹہ بھی متعین, ہم ہر چیز کو متعین کر کے رکھ دیے. عیسیٰ علیہ ثواب 40 دن میں, زیارت تیسرے دن میں. ہم بولتے ہیں زیارت کبھی بھی کر سکتے آپ اپنے طرف سے متعین مت کیجیے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زیارت کرتا ہے اس کو ثواب رتی برابر نہیں ملے گا, الٹا اس کو گناہ ملے گا. جو 40 کریں گا اس کے اندر کھانا کھلائیں گا اس کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. کیوں؟ نعوذ باللہ, کروڑوں بار نعوذ باللہ. گویا کہ ہم نے اسلام کو ناقص شمار ٹھہرا دیا. اے پیارے محمد جو دین کو لے کر آئے تھے آپ نے اس کو کم کر دیا, اس کو مکمل نہیں پہنچایا. مکمل تو یہاں پر ہوگا, نعوذ باللہ کروڑوں بار. اگر یہ بات ضروری ہوتی کہ 10واں کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, برسی کرنا ہے, سال کو سال اپنے مردے کی یاد کرنا ہے, یہ بات ضروری ہوتی تو پیارے پیغمبر تعلیم دیتے. پیارے پیغمبر نے جب تعلیم نہیں دی تو ہم نے اپنی طور سے ٹھہرا دی. تو یہ ہے دین کے اندر زیادتی. اس لیے دین کے اندر زیادتی بھی نہیں, کمی بھی نہیں. ہمارا جو دین ہے بس وہی چیز رہیں گی, اس کے علاوہ نہ ہم کمی کو برداشت کریں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو ٹھہرا دیا ہے. اس لیے ایک یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم خوشی سے جھوم جاتے اور ہم عید مناتے. ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا, حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 عید تھی, ایک عرفہ کا دن اور ایک جمعہ کا دن. اور یہ آیت مقدمہ جس نازل ہوئی وہ جمعہ کے دن اور 9 عرفہ کو اور 10 ہجری میں اور عصر کی نماز کے بعد نازل ہوئی آیت کریمہ. تو فرمایا ہمارے لیے 2 عید تھی, ایک تو جمعہ کی عید اور یوم عرفہ کی عید. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وہ بات فرمائی. پھر بعد میں کبھی ایسا ہوتا انسان مجبوری میں آیا تھا, پریشانی میں آیا تھا, تو اس مجبوری والے حکم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے. کیونکہ پیچھے آپ کو ہم نے بولے نا کہ اسی طریقے سے جانور مرا ہوا, سور کا گوشت, اسی طریقے سے جو اوپر سے کود کے مر گیا, یہ حرام ہے. اور کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا, کسی بیابان میں جنگل میں انسان چلے گیا, یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری جان کے لالے پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ایسی جگہ پر سور کا گوشت بھی ہو جائے اور تمہاری جان بچ سکتی ہے تو 1 بوٹی کھا سکتی. 1 بوٹی, 2 بوٹی, 3 بوٹی, جتنی تمہاری پیٹ ٹھہر سکتی ہیں, جتنی مقدار میں تمہاری جان بچ سکتی ہیں, اتنا گوشت کھانے کی تم کو اجازت ہے. اسی طریقے سے جو آدمی, اللہ کروڑوں بار اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, شراب کا عادی ہے, بعد میں اس کو اللہ نے ہدایت دیا, اسلام کی توفیق دی, یا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کی وجہ سے اس نے شراب سے توبہ کر دیا, مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ شراب کی وجہ سے اس کی جان موقوف ہو گئی. ڈاکٹر یہ کہہ رہے کہ یہ بندہ اگر شراب نہیں پیئیں گا تو اس کی جان کیا ہے, خطرے میں. اس کو کچھ نہ کچھ تو, کیونکہ وہ ہے نا عادی ہونے کی وجہ سے, ہم نے سنے ایسا, عادی ہونے کی وجہ سے وہ مادے کے لیے شراب ہی ضروری ہوتی. اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو اتنا گھٹ اور اتنا مقدار میں پینا جائز ہے جتنی میں اس کی زندگی بچ سکتی ہے, دوا کے طور پہ پی سکتا ہے. جس طرح وہاں جان بچانے کے واسطے تھوڑا گوشت کھا سکتا ہے, اسی طریقے شراب کا مسئلہ ہے. تو جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی حالت میں ہوگا جائے تو تمہارے لیے گوشت کھانا بھی حلال ہے. یہ حلال نہیں ہے, البتہ جائز ہے تمہارے لیے اتنی مقدار میں شراب بھی. ہاں اگر اس کے باوجود اگر نہیں کھا رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا آدمی. اس لیے کہ یہ جان ہماری ہے کہ یہ اللہ کی جان ہے, ہمارے اختیار میں نہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے رخصت والے عمل کرے, رخصت والے درجے پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا سکتے. وہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر بات فرما رہے ہیں.
بس تھوڑا مختصر ہے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کو تمہارے لیے حلال ٹھہرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیز کو، جو بھی پاکیزہ چیز ہے وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے. پاکیزہ مثال کے طور پر کھانا ہے، کھانے کے اندر بریانی اب اتر گئی ہو تو حلال ہے کیا حرام ہے؟ کھا سکتے، مگر ہماری صحت کے لیے کیا ہے؟ اترا ہوا کھانا مناسب نہیں. سیب اترا ہوا ہے، کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں، اس لیے ایسی غذا کو بھی نہیں کھانا چاہیے جو اترا ہوا ہے، جو اترا ہوا کھانا ہے جو ہمارے لیے نقصان دے سکتا ہے. فرمان اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ غذا ہے ان غذاؤں کو تم کھا سکتے ہیں. پھر بعد میں ایک مسئلہ ہے اس کے اندر، پہلے زمانے کے اندر کتے شکار کے لیے رکھتے تھے. اگر کتے کے اندر کچھ صفات ہے، وہ کتا وہ ہے جو سدھا ہوا ہے، جس کو تربیت یافتہ ہے. اب تربیت یافتہ کی کیا نشانی ہے؟ اگر ہم اس کو جا بولے تو جا، وہ چلے جائے. مثال کے طور ہم نے کتے کو کہا کہ وہ گاڑی کے پاس جا، پھر آ، پھر جا، پھر آ، پھر جا، پھر آ، 3 مرتبہ ہم اس کا امتحان لیں گے. کوئی امتحان میں کامیاب ہوا تو گویا کہ وہ کتا کیا ہے؟ ہمارے لیے تربیت یافتہ ہے. شکار کے اوپر بھیجیں گے پھر واپس بلائیں گے، شکار کے اوپر بھیجیں گے پھر واپس بلائیں گے، شکار کے اوپر بھیجیں گے پھر ہم اس کو بلائیں گے. ایسا کتا ہے اگر ہم اس کو بسم اللہ اللہ اکبر اگر بول کر بھیج دیں گے، اگر اس کتے نے جا کر اس کو پکڑ لیا اور وہ وہاں پر جا کر اس کو مر گیا وہ اور اس میں سے کچھ کھایا نہیں، تو ہمارے لیے ایسے جانور کیا ہے؟ کھانا جائز ہے. ایسے کتے ایسے زخمی کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو گردن وغیرہ پکڑ دیا تو کھانا. حال بتا ہم نے کتے کو بھیجا اور وہاں سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں. ہم نے کہا ہے مثال کے طور پر ہمارا جو ٹانی کیا بولتے کتے کو، وہ کتے کو مثال 2 کتے تھے، ایک ہی کتا، ہم نے اس کو چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر بول کر. اب ہوا یہ کہ دوسرا چلے گیا اور دوسرے کتے نے اس کو پکڑ دیا تو پھر بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے تیر لیا، تیر نکالے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے مارنے کی کوشش کرے، پھر بعد میں وہ تیر ہٹا کے ہم نے دوسری تیر لے لی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے مار دیے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. جو تیر لیے جس تیر کے اوپر پڑا جائے گا، جس کتے کے اوپر پڑا جائے گا وہی جانور ہمارے لیے حلال ہوگا. اگر دوسرے کتے نے پکڑ لیا، دوسرا کتا آ گیا بیچ میں تو وہ ہمارے لیے جانور حلال نہیں ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے لیے تم کتوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو جن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دی ہے ان کی تربیت کرو. وہ کتے نے اس میں سے کھانا نہیں اور وہ کتا بولتے برابر آنا اور جانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چھوڑنا، یہ 3-4 اس کے اندر شرائط ہے. وہ شرائط کا اگر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے لیے حلال ہے. پھر بعد میں ایک وہ یہودیوں کا ہے، یہودی لوگ ہے، عیسائی لوگ ہے، اگر ان کا جو جانور ذبح کرے نا ہمارے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں یہودی لوگ بھی تو ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے. ہاں کافر اگر آدمی ہے، ہم نے بعض علاقوں میں دیکھے، میرے خیال سے ہم نے جیسے کرناٹک کے علاقے میں دیکھے، ہم نے دیکھے کہ ہم نے سنے ہم نے کس کی دکان ہے؟ بولے ہندو کے آدمی کی ہے، اور فرمایا کہ انہیں کاٹرا بھی وہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں. تو اس لیے غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں. آج ہمارے زمانے میں یہاں کی بھی دیکھو دیکھو تمہیں یہ کوئی یقین نہیں ہوا مگر آپ حضرت کے بولنے سے اور زیادہ یقین ہو گئی یہ بات. ہاں وہ لوگوں نے خود کہا کہ ہم مسلمان کا تھا، بولے مسلمان بھی یہاں سے لے گئے تھے، اس لیے کافر کے ہاتھوں کا ہم نے ذبیحہ ان کے لیے ہمارے لیے حلال ہے. ہاں یہودی کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے اگر ان کی بچیاں ہیں، ان کے بچے سے اگر شادی کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان تو مسلمان شادی کر سکتے ہیں، مگر بہتر اولا یہ کہ مسلمان کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ ان کے بچے ہوں گے، ان کے نانی ہوں گے، نانا ہوں گے، ان کے پاس بچے جائیں گے، تربیت ویسی ہوں گی، وہ کرسچن میں جائیں گے، ان کے گرجا گھروں میں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو اختیار کرنا بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ ہیں تو ان کو ترجیح دے رہے، بعد میں جو علاقے لبنان ہو جائے اور شام کے علاقے فتح ہو گئے تو وہاں پر خوبصورتی ہونے کی وجہ سے عرب کے کچھ لوگ وہاں پہ جا کے شادی کر لیں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں بھائی اپنے جو محلے کے لوگ ہیں، اپنے جو ملک کے ہیں، یہاں کی عورتوں کو تم ترجیح دو. یہاں کی عورتیں دیندار ہے، شریف ہے، پاکیزہ ہے، شوہر سے محبت کرنے والی ہے، عزت کی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے. ان تمام چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کی عورتوں کو ترجیح دو، اس لیے کہ تم یہاں کی عورتوں کو ترجیح نہیں دیں گے پھر یہاں کی بندی کون شادی کریں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے فرمایا تھا. ہاں اگر کوئی آدمی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہودی، آج کے فی زمانے نہ یہودی ویسے نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اپنی اسلامی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے اگر جو پکا یہودی ہے تو ان کی عورت سے شادی کر سکتے، جو پکا جو تورات پہ بالکل عمل کرنے والا ہے. ورنہ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں جن کی تفسیر ہے، فرمایا کہ آج کل کے یہودی بھی ویسے نہیں رہے اور آج کل کے عیسائی بھی ویسے نہیں، اپنی تعلیمات سے وہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں بھی دہری قسم کے ہو گئے ہیں.
ہاں ذبیحہ، ذبیحہ ویسا کھانا تو تمام کے لیے. کافر آدمی نے کوئی بنایا سالن وغیرہ مرچی جو بناتے نا ان کی ہوٹل لگی ہوئی ان کا بھی کھانا ہمارے لیے حلال ہے. جو بھی سبزی کا سالن یہ وہ جو چیزیں ذبیحے کا مسئلہ ہے ذبیحے کا. ہاں اگر معلوم ہوگا کہ اس کے اندر انہوں گائے کا پیشاب ڈال رہے یا اور چیز ڈال رہے تو پھر اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ فی نفسی اگر جہاں تک معلوم ہے کہ بھئی یہ ڈھابا ہے کافر کا ہے مگر اس کا بھی کھانا ہمارے لیے جائز ہے جب تک کہ یقین نہیں ہو جائے. بعض لوگ ان کو شک کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. اگر یقینی بات ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, اگر یقینی بات نہیں تو اس کا الگ مسئلہ ہے. وہی فرمان اللہ تعالیٰ کہ ذبیحہ کے بارے میں بات ہے یہ. اگر تم نے ان کی عورتوں سے شادی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو پورا پورا مہر دو. ایسا نہیں کہ بس ان سے صرف ہے تو تم ان کو وقتی اعتبار سے رکھ رہے, نہیں. جب شادی کر رہے تو ڈنکی کے چوٹ پہ شادی کرو, بند کمرے میں نہیں. شادی کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے شادی. اسی طریقے سے ان کے ساتھ یاریاں مت کرو, دوستیاں مت لگاؤ, شادی کر دو. صرف ان سے دوستیاں لگا رہے, فون پہ بات ہو رہی, چیٹنگ کری, یہ تمام معاملات نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کے ساتھ پوری شادی کرنا چاہیے. ومن یکفر بالایمان فقد حبط. پھر آخری بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں گا اس کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے, اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدوں کو پورا پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپا یعنی ہم نے بتا دی نا بکرا بکری مینڈا مینڈی, اسی طریقے سے بھینس گائے بکری اونٹ وغیرہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپا جو کچھ مگر وہ جس کی تلاوت تمہارے لیے کی جائیں گی, یعنی وہ مرا ہوا جانور پھانسی لے کے اوپر سے گرا ہوا اور خنزیر وغیرہ وہ جانور ہم. احلت اور محرم کے لیے شکار کرنا جائز نہیں. ہاں احرام سے نکل گیا, ان اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے احکامات بندوں کو عطا فرماتا ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کی نشانیاں بتا دی نا, مسجد ہے, مدرسہ ہے اور اسی طریقے سے قرآن ہے اور مدارس ہے, ان کی بے حرمتی مت کرو. اور نہ ہی 4 مہینے کا بے حرمتی. 4 مہینے کون سے ہے وہ؟ رجب نہیں, رجب ذی قاعدہ ذی الحجہ اور محرم. ذی قاعدہ ذی الحجہ اور محرم اور رجب, 4 مہینے. والہدیہ, اور اسی طریقے سے جو کعبۃ اللہ کے اندر جانور ذبح ہوں گا اس کی بے حرمتی مت کرو. اسی طریقے سے جو کعبۃ اللہ کو جا رہا ہے اس کی بے حرمتی مت کرو. اسی طریقے سے جو آدمی کعبۃ اللہ کے جانے کا ارادہ کرتا ہے اس کی بے حرمتی مت کرو. یبتغون فضلا, اور وہ لوگ جو وہاں پر جا کر تجارت کرنا چاہتے ہیں, کعبۃ اللہ کے جا کر تجارت کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کعبۃ اللہ کا ادب و احترام, اللہ تعالیٰ کے شارع اس کا ادب. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم نے احرام کو اتار دیا تو تم کیا کر سکتے ہو وہاں پر شکار کون جانور ہے؟ ہرن اور نیل گائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اے صحابہ کرام تم کو کسی قوم کی دشمنی ابھارے نہ کئی کے اوپر کہ تم ان کو زیادہ مارو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ رہے ہیں, اس آدمی نے کیا کیا آپ کے اوپر تھوک دیا. تھوکنے کے بعد آپ نے کیا کر دیا اس کو؟ فرمایا ایسا کیسے ماجرا ہے؟ فرمایا جب تک تو میں تیرے سے لڑ رہا تھا کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. اب جب تو نے میرے آنکھ پر تھوک دیا تو میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا. اب میرے اندر یہ آ گیا کہ میرے اوپر تھوک رہا, میرے کو غصہ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے غیر اللہ میرے اندر آنے کی وجہ سے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا. پھر بعد میں یہودی نے کیا لا لیا تھا؟ ایمان بھی لا لیا تھا. صحابہ اکرام کے واقعات ہیں. وہی فرما رہے کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو جنگ کے اوپر ابھارے نہ, دشمنی کے اوپر ابھارے نہ. اب اسرائیل تمہارے پر حملہ کر رہا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کو یہ نہیں چاہیے کہ تم ان کے بندوں کے اوپر حملہ کرو, ان کے بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر نہیں. جو تمہارا مقصد ہے, جو ٹارگٹ ہے, جو دشمن ہے اسی کے اوپر حملہ ہوگا. وہی فرما رہے تمہارے کو ابھارے نہ تمہارے قوم کی دشمنی, ان صدو کہ وہ تمہارے دشمن نے تم کو مسجد حرام سے روکا, ان تعددو کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو. دشمن بھی ہو اس کے اوپر بھی ظلم ہے. آج ہمارا معاشرہ عجیب ہو گیا, تھوڑا اوپر ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ہم پورے اس کے خاندان کے واٹ لگا کے رکھ دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وتعاونوا, اللہ تعالیٰ فرمایا نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ان اللہ شدید العقاب, اور بلا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت حساب لینے والا ہے, سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم, تمہارے لیے مردار حرام ہے, خون حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور اسی طریقے سے جو درگاہوں کے اوپر, اسی طریقے سے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے ہوئے تمہارے اوپر حرام ہے. اسی طریقے سے جو جانور نے اوپر سے گرا ہو, یا جس جانور نے پھانسی لے لی ہو, یا جو جانور کو گہرا زخم لگا ہو, یا جو جانور نے کسی سینگ مار دی ہو, اسی طریقے سے جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور جو کچھ جانور کو تم نے, اور جس جانور نے کھایا ہو, چوپائیوں نے کھایا ہو, الا ما ذکیتم, مگر تم نے اس کو ذبح کر دیا. مثال کے طور پر ہم نے ایک جانور کو بھیجے تھے, اس نے اس کو زخمی کر دیا, پھر ہم نے اس کو کاٹ دیے, تو حلال ہوں گا حرام ہوں گا؟ ہمارے لیے
حلال ہو جائیں گا وہی. وما ذبح، اسی طریقے سے جو ذبح کیا گیا ہے بتوں کے اوپر، وان تستقسموا بالازلام، اور جو تیروں کی نشانی سے، ذالکم فسق، یہ تمام کے تمام گناہوں کے کام ہے. الیوم یئسنا، اور یہ کافرین ہیں تو دین اسلام سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ہے تو اللہ سے ڈرو اور ان کافروں سے مت ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل ٹھہرا دیا ہے، اس لیے آپ دین کا کمی بھی نہیں ہوں گی اور زیادتی نہیں ہوں گی. واکملت واتممت، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں یہی دین سے راضی ہوں گا. اس دین کے علاوہ تم اگر کوئی عمل لے کر آؤں گے تو میں راضی ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا. فمن اضطر، مگر جو شخص مجبور ہو گیا یعنی جانے کے عالم میں ہو گیا، نزاکت کے عالم میں ہو گیا کہ روح نکلنے کے قریب ہو گیا، جو شخص مجبور ہو گیا کہیں کے اندر بھوک کی شدت کی وجہ سے، غیر متجانف للاسم، اور اس کا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ گوشت کھانا، شراب پینا، جو بھی ہے ایسی مقدار میں جہاں تک اس کی پیٹ بچتی ہو. نہیں بس اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا توڑتے بڑھ جائے، یہ نہیں ہے مطلب. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مقدس ذات ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یسألونک ماذا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے جانور کو، کون سی چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے. جو کچھ تم زخمی کرنے والے جانور یعنی کتوں کو جو کچھ تم سکھاتے ہو یعنی بھیجتے ہو، تعلمونہن، تم کتے کو سکھلاتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے. پس کھاؤ ان جانوروں کو جو تمہارے لیے کتوں نے روکا ہے. کتوں نے جو جانور کو یعنی بکری کو یا پکڑا ہے اس کو تم کھا سکتے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس پہ مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی کتے کو چھوڑتے وقت کیا بولو؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولیں گے تو حلال ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا. اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کتے کو ٹامی پہ بولے اور جامی چلے گا تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے. وہ فرما اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینا. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن تمہارے لیے تمام چیزوں کو حلال کیا گیا ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور وہ کھانے یعنی وہ ذبیحہ جس کو یہودی ذبح کرے یا عیسائی ذبح کرے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، اگر اس کو عیسائی یا یہودی ذبح کر رہے ہیں. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاکیزہ ایمان والی پاکیزہ عورتیں، اور ایمان والی عورتیں، مومنہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودیوں میں سے ہے تمہارے سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہیں، اگر ان کی عورتوں سے تم شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پورا مہر دو، ان کو اپنے پاس روکے رکھو، ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو بلکہ پوری کیا کرو؟ شادی کرو، ان کے ساتھ یاریاں مت کرو. ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کا انکار کرے گا، کفر کو قبول کرے گا، اس کے تمام اعمال خراب ہو جائیں گے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.